اور میں ان بچے اور بچیوں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ اپنے ایمان پر قائم رہیں پلیز. بائبل مقدس فرماتی ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا. وہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. مقدس یوحنا چیپٹر 1 ورس 1 to 14. وہی ہماری ماں سے پیدا ہوا, پینتوس پلاتوس کے عہد میں دکھ اٹھایا, مر گیا, دفن کیا گیا, مردوں میں سے جی اٹھا اور دوبارہ سے آنے والا ہے. ہم اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں, ہم اس واحد خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے گناہوں کی خاطر دنیا میں بھیج دیا. یہ ہے ہمارا فیتھ. جو اس فیتھ پر ایمان رکھتا ہے, جو اس فیتھ کو ایکسیپٹ کرتا ہے پورے دل کے ساتھ, وہی ایک مسیحی ہو سکتا ہے اور اسی سے شادی کرنا جائز ہے. اسی کے ساتھ آپ ریلیشن شپ میں آ سکتے ہیں. واحد خدا کے ماننے والے ہیں اور مسیح یسوع واحد خدا کا امیج ہے. اس نے انسان کی صورت لی اور وہ دنیا میں آیا ہماری خاطر, کیونکہ ہمارے جو اعمال تھے نا وہ گندی دھجیوں کی مانند ہے, اور ہم اپنے اعمال کی بیس پر خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے. آخر یا تو ہمیں دوزخ میں جانا تھا یا پھر خدا کی بادشاہت میں جانا تھا, اور ہمارے اعمال تو اس قابل کبھی نکلتے ہی نہیں کہ ہم خدا کی بادشاہت میں جا سکیں, کیونکہ ہم کمزور ہیں, گناہ کرتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں, اور ہم میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ اٹھ کر وہاں سے نکل آئیں. پھر خدا کی اس عظیم قربانی کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں بخشی, جو ہمارے لیے نجات کا پیغام لائی, جس نے ہمارے گناہوں کو کروسیفائی کر دیا, صلیب پر جڑ دیا, اور اس نے ہمارے گناہوں کی قربانی پہلے ہی دے رکھی ہے. ڈزنٹ مین کہ ہم گناہ کرتے جائیں اینڈ دیٹس اوکے. لکھا ہے جس کے پاس مسیح یسوع ہے اس کے اندر گناہ تاثیر نہیں کر سکتا. ہاں ہم کمزور ہوتے ہیں, گرتے ہیں, لیکن خدا روح القدس یسوع مسیح کا پاک لہو ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے, وہ ہمیں برکت دیتا ہے, وہ ہمیں سنبھال لیتا ہے, وہ ہمیں رینیو کر دیتا ہے. لکھا ہے ہم جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے. ہم جان بوجھ کر جب گناہ کرتے ہیں تو وہ مسیح ہمارے ساتھ نہیں ہے, لیکن جب آپ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور آپ ریئلائز کر لیتے ہو, معافی مانگتے ہو, خدا کے روح سے کہتے ہیں پلیز میری مدد کر, تو آپ آلریڈی فورگیون ہیں. سو پلیز آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اس فیتھ پر کہ مسیح یسوع ہی خداوند ہے, وہی خدا کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے, جسمانی طور پر نہیں روحانی طور پر. ڈیفینیٹلی خدا کی کوئی شادی نہیں ہوئی, اس کے کوئی بچے نہیں تھے اینڈ آل. مسیح یسوع خدا کا امیج ہے, اس کے اندر خدا کا روح ہے, وہی روح اللہ ہے ان ڈفرینٹ لینگویجز. سو کہنا چاہوں گی کہ پلیز اپنے ایمان پر قائم رہیں, ادروائز آپ کے لیے کوئی دوسرا نجات کا راستہ نہیں ہے. اور پھر اگر آپ نے پریویس پارٹس دیکھے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے بتایا ہے کہ آپ کو کس طرح سے اپنے بچوں کو نالجیبل کرنا ہے, کس طرح سے ٹرین کرنا ہے. راستہ ہمارے پاس ایک ہی ہے, بائبل مقدس. دنیا کی کسی بھی لینگویج میں آپ بائبل مقدس کو لے آئیں, اگر آپ جان 3:15 نکالیں گے نا تو دنیا کی ساری لینگویجز میں یہی لکھا ہوگا. سو ٹرانسلیشن سے فرق نہیں پڑتا ہے, بائبل مقدس ایک ہی ہے, یہ بالکل نہیں بدلی ہے, یہ خدا کا زندہ کلام ہے. اس کو آپ دنیا کی ڈفرینٹ لینگویجز میں پڑھیں, اسی ورس کو پڑھیں جس کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں, سیم ملے گی. اٹ مینس کہ خدا اپنے کلام کی حفاظت کرتا ہے, اور جو خدا ایک کلام کی حفاظت کر سکتا ہے, مطلب تورا کی, زبور کی, انجیل کی, وہ کلام جو زندگی کا کلام ہے, جو اس کے احکامات ہیں, وہ خدا جو ایک کتاب کی حفاظت کر سکتا ہے وہ باقیوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. مطلب باقی اپنے ہی کلام کو وہ ایسے ریونڈ نہیں ہونے دے گا. وہ تب بھی قدرت والا تھا, وہ آج بھی قدرت والا ہے. وہ تب بھی اختیار والا تھا, وہ آج بھی اختیار والا ہے. سو ایسی جو چیزوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے سوشل لائف میں, جب آپ جاتے ہیں, چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں, تو آپ نے پلیز 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 اپنے بچوں کو گھر سے ہی لیسدار کرنا ہے. کس کے ساتھ؟ ہتھیاروں کے ساتھ. کون سے ہتھیار؟ روحانی ہتھیار. اور کلام کون سے ہتھیاروں کی بات کرتا ہے؟ کلام کے ہتھیاروں کی. تلوار ڈشم ڈشم گولی مار دیں گے, جلا دیں گے, نہ نہ نہ. ہماری تعلیم یہ نہیں ہے, دشمنوں سے محبت کی تعلیم ہے. یہاں پر میں صرف بائبل مقدس کے مطابق گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ ہمیں نفرت کرنی ہے. بائبل مقدس کا کلام محبت کا کلام ہے, دشمنوں سے بھی محبت کا کہتا ہے. اور ایون جیسس کرائسٹ نے کہا کہ میں پوری دنیا کے لیے آیا ہوں. یسوع مسیح کی قربانی پوری دنیا کے لیے ہے. وہ آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہے. آپ بھٹک گئے تھے, آپ واپس آنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو قبول کرتا ہے مصرف بیٹے کی طرح. پلیز کوشش کریں خدا کی روح کی مدد کے ساتھ ایمان سے کبھی مت گرے. لیکن اگر گر بھی گئے ہیں پترس کی طرح, ایک دفعہ, دو دفعہ, 3 دفعہ انکار کر چکے ہیں, تو ڈزنٹ میٹر, آپ خدا کے پاس واپس آئیں, خدا آپ کو قبول کرتا ہے. پڑے نہ رہیں, گرے نہ رہیں. لکھا ہے صادق 100 بار گرتا ہے, 7 بار گرتا ہے, لیکن خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے. یہی برکت آپ کے اندر ہونی چاہیے, اور خداوند آپ کے ساتھ ہو. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھ سکیں ہمیں کس طرح سے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے, لیکن خدا کی مدد کے ساتھ.